اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ہر قسم کی پریشانی اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ایک ایسا وظیفہ جو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل جو میں آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، ان کے ہر جلوے پہ ہزار سلام، ان کے ہر لمحہ پہ ہزار درود، سر سے پاتا کروڑ بار سلام اور سر سراپا بے شمار درود۔ تو ہم سب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں کہ اس درود و سلام ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ہماری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اور ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ لوگ اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو، اپنی تنگ دستیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انسان آج کل ہر قسم کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کہیں رزق کا مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی گھریلو جھگڑے ہیں، گھریلو لڑائیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ایسے مسائل جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، یا پھر ایسے وسائل جو ختم ہوتے جا رہے ہیں اور گھر میں رزق کی تنگی آ رہی ہے، اور کہیں پر کوئی جاب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ انٹرویو دیے ہیں، ٹیسٹ دیے ہیں، لیکن وہاں پر کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ایک واحد سہارا ہوتا ہے جو کہ سارے گھر بار کو چلانے والا ہوتا ہے، اگر وہ اسے بھی اچھی نوکری نہ ملے، اچھا کاروبار نہ ملے تو اس سے بڑھ کر پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ پھر وہ شادی شدہ جوڑا جنہیں کئی سال ہو گئے شادی شدہ ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو اولاد کی نعمت جو کہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو ایسی نعمت پانے کے لیے بھی انسان پریشان رہتا ہے اور ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام پریشانیاں، تمام ٹینشنز انسان کو ایک دن ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں، اور ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان آپے سے باہر رہتا ہے اور ہر چیز کو کھو دیتا ہے۔ تو یہ تمام پریشانیاں، تمام چیزیں صرف ایک چیز سے حل ہو سکتی ہیں، وہ ہے نماز۔ اگر انسان 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو جائے، میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ اگر کوئی بیماری آتی ہے، ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ انسان کو بس ڈاکٹر کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو اگر ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو آپ لوگ کو وہ نئے مشورے دے گا، آپ لوگوں کو نئی ادویات دے گا، آپ لوگوں کو روزانہ آنے کو کہے گا، یعنی آپ لوگ مکمل طور پر اس کے چنگل میں آ جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ تو آپ لوگ یہ تمام چیزیں اگر چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی ذات کے آگے مانگنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے اور تمام بیماریاں بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائیں اور بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، تو 5 جگانہ نماز پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور دعائیں مانگیں، دعائیں گڑ گڑا کر مانگیں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور جب اللہ کے راہ میں بندہ نکل پڑتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کوئی چیز، کوئی آفت نہیں پہنچتی ہے، کوئی بیماری نہیں پہنچتی ہے،
تو آپ لوگ کے لیے جو میرا آج کا وظیفہ ہے وہ بھی کچھ اسی حوالے سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب گھر میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کر فرمایا، اے بنو عبد المطلب، جب تم لوگوں کو پریشانی، سختی اور تنگ دستی پیش آئے تو یہ کلمات پڑھو۔ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جب پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، سختی آئے۔ تنگ دستی کیا ہوتی ہے؟ تنگ دستی ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی رزق نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے۔ سختی کیا ہوتی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ حادثات پیش آتے ہیں، انہیں سختی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات یہ تھے جو میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو، اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا۔ یہ کلمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ ان کلمات کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں، سختی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ بس یہ صرف اور صرف 5 لفظ ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو صرف 300 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اگر تنگ دستی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، گھر میں سختی ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اس کی نیت کر لیں کہ ہم فلاں چیز کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نیت کر لیں گے اور اس کے بعد آپ یہ کلمات دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور کر دے گا، اور صرف چند لمحات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ اب ایسا وائرس جو کہ ہمارے ملک میں پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک عمل چھوٹا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 100 مرتبہ روزانہ یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صحت یاب ہونا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، تو آپ یا حیو کو 1000 مرتبہ جو بیمار ہے وہ اگر پڑھے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، وہ اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کی سختی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، اور آپ لوگوں کے جو تمام مصائب ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ اب آج کا جو سوال ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس سوال کا جو درست جواب دے گا اسے مدنی تحفہ دیا جائے گا۔ تو آج کا سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے، بہت ہی آسان سا سوال ہے، میرے تو خیال سے یہ بچوں کو بھی آتا ہوگا، کہ وضو کرنا کب فرض ہے؟ فرض ہے نماز پڑھنے سے پہلے، سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے، یا قرآن مجید چھونے کے لیے، یا تینوں درست ہیں؟ آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ وضو کرنا کب فرض ہے۔ اس کا جواب ہم دیں گے۔ ان بہن بھائیوں کے لیے مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا جو کہ اس سوال کا درست جواب دیں گے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ہمارے پچھلے وظیفے میں، ان کا نام دعا میں شامل کر دیتے ہیں۔ وسیم نیانی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، حمیرہ ہیں، اس کے علاوہ شاہول احمد ہیں، بلال نورین ہیں، زینب بھی ہیں، نرگس بانو ہیں، اور اس کے علاوہ سعد ہیں، طارق ہیں، ایان ہیں، شاہین علی ہیں، اور شگفتہ شان ہیں، ثاقبہ زمان ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ شاکر خان ہیں، زاہدہ ہیں، اور وریشہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ مشتاق مغل ہیں، امیر ذکی ہیں، صبا صدیق ہیں، رافیہ خان ہیں، صبا علی ہیں، ماہم صدیق ہیں، نزہت ارشد ہیں، اور مہراج خان ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ عدنان ہیں، ناہیدہ ہیں، انصاری ہیں، عابدہ اشرف ہیں، نور فاطمہ ہیں، اور مسکان خان ہیں،
اور اس کے علاوہ صابر دار ہیں اور عشرت جہان نوری مرزا، یہ چند بہن بھائی جن کا نام ہم نے خصوصی دعا میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے سب کا نام ہی دعا میں شامل کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناگہانی آفت سے بچائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔